کلاس میں پہلے 15 لڑکے داخل ہوئے، لیکن رفتہ رفتہ بور جھڑنے لگا۔ کسی کو کورس مشکل لگا، کوئی ماحول سے مطابقت نہ پیدا کر سکا، کسی ایک کو لڑکیوں کی صحبت خائف کر گئی، ایک آدھ اس لیے چلا گیا کہ پڑھائی کے علاوہ کسی دوسری فیلڈ میں کمائی کے امکانات زیادہ روشن تھے۔ لڑکیاں ہمیشہ کی طرح ڈٹی رہیں۔ عورت میں ڈٹے رہنے کی بڑی قوت ہوتی ہے۔ بہت جلد کلاس میں ہم صرف 5 لڑکے رہ گئے، 5 لڑکیاں اور 5 لڑکے، اور اتنی متناسب تعداد کے باوجود سیمی اور آفتاب کے علاوہ ہم میں جوڑا جوڑا بننے کی صلاحیت پیدا نہ ہوئی۔ سالانہ سپورٹس کے دن سارے کالج میں ہر زبان پر سیمی اور آفتاب کا سکینڈل تھا۔ اتنی جلدی اس قدر دیدہ دلیری اور اپنائیت سے کوئی طالب علم کسی لڑکی کی طرف بڑھنے کی جرات نہیں کر سکتا، لیکن وہ دونوں غالباً اس سکینڈل کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ سیمی اپنی ہم جماعت لڑکیوں سے مکمل طور پر کٹی ہوئی تھی۔ طیبہ اور فرزانہ تو خیر مڈل کلاس کی لڑکیاں تھیں، ان کی انگلیاں تو شروع دن سے منہ میں تھیں، لیکن کوثر جو خود گلبرگی پیداوار تھی، وہ بھی اپنی تمام تر جدیدیت کے باوجود ابرو اٹھانے اور کندھوں پر عیسائی لڑکیوں کی طرح کراس کا نشان بنائے بغیر نہ رہ سکتی تھی۔ اینجلا البتہ سارے سکینڈل سے بچ کر چلا کرتی۔ ہر بات سے بچے رہنے کی وجہ سے اس کا چہرہ ہمیشہ خوفزدہ رہتا۔ جوں جوں ان دونوں میں فاصلے کم ہوتے گئے، اتنا ہی بلا وجہ، بغیر سوچے سمجھے اور اپنی بہتری کے خلاف میں سیمی کا گرویدہ ہوتا چلا گیا۔ دل بھی عجیب چیز ہے، جب ماننا نہ چاہے تو لاکھ ثبوت پیش کرو، ہزاروں دلائل ہوں، کچھ نہیں مانتا۔ آفتاب اور سیمی ساتھ ساتھ بیٹھتے تھے، ان کے نوٹ سانجھے تھے، کتابیں ایک تھیں اور ایک پین سے باری باری لکھتے تھے۔ موٹر سائیکل پر میں نے انہیں آتے جاتے کئی بار دیکھا۔ کیفیٹیریا پر وہ ایک گلاس میں 2 اسٹرو ڈال کر مشروب پیتے۔ کالج میں تمام ایک کی خیریت دوسرے سے پوچھتے۔ اس کے باوجود مجھے شبہ تک نہ تھا کہ سیمی آفتاب سے محبت کرتی ہے، کیونکہ میرا دل اس بات کی گواہی دیتا رہتا تھا کہ یہ سب چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ انسان لا حاصل کے پیچھے بھاگ کر کتنی لذت حاصل کرتا ہے۔ سالانہ سپورٹس ڈے پر سارا کالج نصف دائرے والے لان میں جمع تھا۔ زیادہ تر نظریں آفتاب اور سیمی پر تھیں، جو کرسیاں کم ہونے کی وجہ سے ایک ہی کرسی پر ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ پھر لڑکیوں کی چاٹی ریس اناؤنس ہوئی۔ سپورٹس کلب والے ہماری سوشیولوجی کی لڑکیوں کو منا کر گراؤنڈ میں لے گئے۔ اس ریس کے دوران کوثر اور سیمی نے جینز پہن رکھی تھی اور طیبہ اور فرزانہ کھلے پانچوں کی شلواروں میں چاٹیاں سر پر اٹھائے بھاگ رہی تھیں۔ فرزانہ کی چاٹی ٹوٹ کر پاش پاش ہو گئی۔ سیمی نے کئی فاؤل کیے، طیبہ بھاگی تو جیداری سے، لیکن کوثر سے پیچھے رہ گئی۔ بالآخر چاٹی ریس میں کوثر سے سیمی ہار گئی۔ اس کے بعد آفتاب اور سیمی چند لمحے ٹھہرے اور پھر وہ دونوں اوول چھوڑ کر خدا جانے کہاں چلے گئے۔ اس روز پہلی بار میرے دل میں شبہ پیدا ہوا کہ شاید سیمی اور آفتاب دور نکل گئے ہوں۔ یہ شبہ میرے دل میں کوثر نے ڈالا۔ وہ چاٹی ریس میں فرسٹ آئی تھی، اس کا چہرہ تمتمایا ہوا اور گردن پر پسینے کے قطرے تھے۔ سیمی کی غیر موجودگی میں وہ بہت سمارٹ، شائستہ اور قابل قبول لڑکی لگتی تھی۔ کرسیوں کی کمی تھی، اس کی واپسی پر میں نے اپنی کرسی اسے پیش کر دی اور شامیانے کے کھمبے کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ چلی گئی؟ کون؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی، چلی گئی، پچھلی قطار سے امجد نے جواب دیا۔ اس وقت ساری کلاس جھرمٹ میں بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ بھی ساتھ گیا اس کا چمچہ، کوثر بولی۔ اور وہ بھی ساتھ گیا اس کا چمچہ، کوثر بولی۔ گیا، جمال نے جواب دیا۔ اپنے کٹے ہوئے بال دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اس نے اوپر کیے۔ کمپٹیشن تو ذرا برداشت نہیں کرتی، کیسے بھاگی ہے ہار کر۔ طیبہ اور فرزانہ دوپٹوں سے منہ پوچھتی ہوئی ہنسنے لگی۔ اینجلا البتہ اپنے ناخنوں کو دیکھتی رہی۔ وہ ازل کی بیچاری تھی، ابھی تو چاٹی ریس ہاری ہے، جب آفتاب ریس ہارے گی تو پتہ چلے گا کیا حشر ہوگا اس کا۔ کوثر کی زبان پر عورت کا ازلی حسد تھا۔ غصے کی وجہ سے مجھے اس کی شکل بھی کچھ ٹیڑھی لگ رہی تھی۔ پھر سپورٹس کلب کا ایک جوان ان 3 لڑکیوں کے لیے کوکا کولا لے آیا۔ فرزانہ اور طیبہ تو شدید عصمت بچاؤ قسم کی لڑکیاں تھیں، انہوں نے کوکا کولا پینے سے انکار کر دیا، لیکن کوثر نے بوتل شکریہ کے ساتھ وصول کی۔ نواڑی رنگین کرسی پر بیٹھی اور کوکا کولا پیتے ہوئے سیمی کے کردار، آفتاب کی کمزوری، کلاس کی بدنامی، پروفیسروں کی بے بسی پر بڑی لمبی چوڑی گفتگو کا آغاز کیا۔
کوثر تعارفی تقریب والے دن سے زخم خوردہ تھی۔ گو اس کا مبلغ علم سیمی سے کم تھا، لیکن وہ گلبرگ کے مین بولے وارڈ سے آتی تھی، جہاں شہر کے امیر الامراء رہتے ہیں۔ سیمی کے متعلق سن رکھا تھا کہ اس کے ابا کا گھر گلبرگ کی ایکسٹینشن نمبر 3 میں تھا۔ وہ ماں باپ کے پاس رہنے کی بجائے کسی ہاسٹل میں مقیم تھی۔ ایسی لڑکیاں پڑھنے تھوڑی آتی ہیں، اگر اس کو سنجیدگی سے پڑھنا ہو تو یہ گھر رہے۔ ہاسٹل میں رہتی ہی اس لیے ہے کہ آزادی ہو، اور کیا۔ بڑی دیر تک طیبہ اور فرزانہ کانوں کو ہاتھ لگاتی نہیں۔ دراصل ساری بات ڈگری کی ہوتی ہے۔ برقعے والیاں بے نقاب لمبی چوٹی والی کو آزاد خیال سمجھتی ہیں، لمبی چوٹی والی کٹے بالوں والی کو بے حیا جانتی ہیں۔ بال کٹی کا خیال ہوتا ہے کہ اس کے تو صرف بال ہی کٹے ہیں، اصل حرافہ تو وہ ہے جو کہ دن کے وقت مسکارا بھی لگاتی ہے، اور آئی شیڈو بھی۔ آئی شیڈو والی کو یقین ہوتا ہے کہ وہ بیچاری تو اللہ میاں کی گائے ہیں، اصل میں تو وہ اچھال چکا ہے جو دوپٹہ نہیں اوڑھتی، سی تھرو کپڑے پہنتی ہے اور سب کے سامنے سگریٹ پینے سے نہیں چوکتی۔ سگریٹ نوش بیوی کے سامنے وہ فسادن ہوتی ہے جو نامحرموں کے ساتھ بیٹھ کر فلم دیکھتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح مردوں میں بھی نیکی کی تعلیم موجود ہوتی ہے۔ ان کی کئی ڈگریاں مقرر ہوتی ہیں۔ جو شخص صرف نظر باز ہے وہ اچٹی نظر سے لڑکیوں کو آنکتا ہے، اور ان مردوں کو بدماش سمجھتا ہے جو لڑکیوں کی محفل میں راجہ اندر بن کر بیٹھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنے آپ کو بری الذمہ کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، اور ان میں تمام لوگ سوسائٹی سے اپنے لیے اپروول کا ایک جائز طریقہ تلاش کرتے ہیں، ورنہ بات ساری ڈگری کی ہے۔ کسی کو ہلکا بخار ہوتا ہے، کسی کو تیز۔ کسی معاشرے میں شرافت کا درجہ نارمل متعین کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ ہوا کیا ہے؟ آخر جمال نے سوال کیا۔ ہوا کیا نہیں؟ تم کسی فرسٹ ایئر کے لڑکے سے پوچھ لو، سٹاف روم میں جا کر کسی کیمسٹری کے پروفیسر، حساب اردو کے پروفیسر سے پوچھ لو۔ سیمی بیگم کو عشق ہو گیا ہے آفتاب سے، کوثر بولی۔ ٹھنڈ سے کسی نے میرے سر پر لوہے کی ہتھوڑی ماری۔ پہلی بار مجھے خیال آیا کہ شاید سیمی مجھ سے محبت نہ کر سکے۔ اس دور کی ماڈرن لڑکی نے کھانے کے آداب ہوٹلوں سے سیکھے ہیں، ڈائننگ ٹیبل کے میز سے اخذ کیے ہیں، ہوائی جہازوں کے سفر میں جہاں اپنے اپنے ٹرے لگائے آتے ہیں اور جہاں آپ کے ٹرے میں دوسروں کی شراکت ممکن نہیں، ان ہوٹلوں ہوائی سفروں نے لڑکیوں کا نہ صرف چمچ کانٹا علیحدہ کر دیا ہے بلکہ ان کی بھوک کو فردن فردن بڑی اہمیت دیتی ہے۔ اب بیف برگر چبانے والی، دوہرے اسٹرو سے کوک پینے والی، زبان کے چٹکارے سے کون چاٹنے والی لڑکی ندیدی نہیں دل آویز ہے۔ اتنے سارے ٹیلی ویژن کے اشتہاروں میں ماڈلز کو چائے پیتے، چوئنگم چباتے، بسکٹ کھاتے دیکھنے کے بعد کھاتی پیتی لڑکی مرد کا آئیڈیل بن گئی ہے۔ طیبہ، کوثر اور فرزانہ سے سیمی خوبصورت تو نہ تھی، لیکن وہ لباس میں، نشست و برخاست، گفتگو، کھانے پینے میں سب سے آگے تھی۔ جب کبھی وہ کلاس میں داخل ہوتی، اس کے منہ میں چوئنگم ہوتی۔ جو ہی پروفیسر کلاس سے جاتا، وہ اپنے گنوز کے تھیلے میں سے سیب نکالتی اور اسے آستین پر صاف کر کے کھانے لگتی۔ سیب کھانے کا بھی اس کا عجیب طریقہ تھا۔ وہ سیب میں تیکھے دانت اتارتی اور کڑک کی آواز کے ساتھ منہ پرے کر لیتی۔ ایک ہی ہفتے کے اندر اس کا سیب ساری کلاس میں گھومنے لگا تھا۔ ایک بائٹ لے لو، ایک دن اس نے مجھ سے کہا۔ میں ایک ایسے گھر سے سوشیولوجی کی کلاس میں گیا تھا جہاں جھوٹے برتنوں میں کھانا گناہ ہوتا ہے۔ اس طرف سے کھا لو، میں نے یہاں سے نہیں کھایا۔ اس نے سیب کی صاف ستھری طرف پیش کر دی۔ بھوک کے معاملے میں وہ بہت بودھی تھی۔ وہ گھنٹے گھنٹے کے بعد بھوکی ہو جاتی، یا یوں سمجھیے یہ اس کا لاڈ تھا۔ بہت جلد ہماری کلاس ایک خاندان کا روپ اختیار کر گئی، اس لیے سیمی کی باتیں کسی کو عجیب نہ لگتی تھیں۔ بھائی میرے پاس 75 پیسے ہیں، لیکن مجھے کوک پینا ہے کوئی اللہ کا بندہ؟ اللہ کا بندہ آفتاب ہمیشہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر ہوتا۔ اچھا بھائی، اور کون کون کوک پینے جائے گا؟ آدھے پورے سبھی تیار ہو جاتے، پھر سب اپنی اپنی نقدی اس کے ڈیسک پر جمع کرتے اور وہ حساب لگاتی۔ جب رقم پوری ہو جاتی تو ہم سب کوک پینے چلے جاتے۔ کینٹین پر بھی عجب تماشا تھا، کوئی 7 اپ منگواتا، کوئی فینٹا منگواتا، کوئی کوک۔ اب سیمی کبھی کسی سے مانگ کر گھونٹ پیتی، کبھی اپنی بوتل پیش کر کے کہتی، پی لو طیبہ، تم نے تو فینٹا منگوایا ہے، 7 اپ کا بھی ایک سپ لے لو بھائی۔ جب طیبہ ہچکچاتی تو وہ اپنے کینوس کے تھیلے میں سے ٹیشو پیپر نکال کر بوتل کا منہ صاف کرتی اور کہتی، خدا قسم اب تو کوئی حرج نہیں۔ شروع میں تو سیمی بہت سپورٹی لڑکی نظر آئی،
ان دنوں میں اس میں ہر روز کوئی نئی بات، کوئی نئی ادا دریافت کرنے کی سٹیج میں تھا۔ میری یہ سٹیج تحیر کی تھی، جو کچھ مجھے نظر آتا میں اسے پوری طور پر ہضم بھی نہ کر پاتا کہ دوسرے دن اس میں کچھ اور نیا، کچھ اور دلچسپ اور حیران کن نظر آ جاتا۔ سب سے بڑی تبدیلی جو آفتاب سے ملنے کے بعد اس میں آئی، اردو کی سوجھ بوجھ تھی۔ اب وہ ایسی اردو بولنے لگی تھی کہ بڑے بڑے اردو باز اس کا منہ دیکھتے رہ جاتے۔ سوشیولوجی کی کلاس میں وہ سب سے باتونی لڑکی تھی۔ پروفیسر کی نظریات سے ٹکر لینا اور چھوٹے سے لطیفے پر دیر تک ہنستے رہنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ دراصل اس میں وہ خوش اعتمادی کا خمیر تھا جس سے اس کی شخصیت کی تمام دلاویزی میں پھول لگے تھے۔ اس روز پتہ نہیں آفتاب نے کیا کہا، ساری کلاس ہنسنے لگی۔ سیمی کا کہکہا سب سے بلند بانگ تھا۔ کچھ لمحے بڑے فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ طے ہوتا ہے کہ کون شخص کس کا سیارہ بنایا جائے گا۔ جس طرح کسی خاص درجہ حرارت پر پہنچ کر ٹھوس مائع میں اور مائع گیس میں بدل جاتا ہے، اسی طرح کوئی خاص گھڑی بڑی نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ اس وقت ایک قلب کی سوئیاں دوسرے قلب کے تابع کر دی جاتی ہیں، پھر جو وقت پہلے کا رہتا ہے وہی وقت دوسرے قلب کی گھڑی بتاتی ہے۔ جو موسم، جو رت، جو دن پہلے قلب میں طلوع ہوتا ہے وہی دوسرے آئینے میں منعکس ہو جاتا ہے۔ دوسرے قلب کی اپنی زندگی ساکت ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس میں صرف بازگشت کی آواز آتی ہے۔ جس وقت میں سیمی کے عشق میں مبتلا ہوا، مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ آفتاب کی محبت میں اس قدر دور نکل چکی ہے۔ دراصل سیمی جیسی لڑکیوں پر محبت کرنے کا کبھی شک بھی گزر نہیں سکتا۔ وہ لجاتی شرماتی تو ہے نہیں کہ آدمی اندازے لگا سکے۔ ہم پانچوں طالب علموں کے ساتھ اس کی خوب بخشا بخشی رہتی تھی۔ فرزانہ اور طیبہ متوسط گھرانے کی لڑکیاں تھیں، اس لیے ان میں جرت کی کمی بھی تھی اور سچائی کی بھی۔ کوثر درمیان میں تھی، کبھی ماڈرن ہو کر مذاق کر لیتی تو کبھی تکیہ روسی بن کر کسی کی بات پر منہ بنا لیتی۔ صرف سیمی جلتا کوئلہ تھی، بھلا اس پر میں کیسے شبہ کرتا کہ اندر ہی اندر وہ جل بجھا ہے۔ اس نے اتفاق دیکھیے کہ آفتاب اور میں روم میٹ تھے۔ ہاسٹل کے ہم کمرہ دوست بھی ہوتے ہیں اور حریف بھی۔ ان کا سب سامان سانجھا بھی ہوتا ہے اور ان کی شراکت کے باعث ان میں جھگڑے بھی رہتے ہیں۔ ہم کمرہ کی سیفٹی سے بلیڈ چرانا، ان کے صاف تولیے سے گندا پسینہ پہنچنا، پیسے ادھار لے کر نہ لوٹانا، اس کی حاضری میں سے کھانا، بغیر اجازت کے ٹائی استعمال کر لینا اور ڈرائی کلین کیے بغیر لوٹانا، اپنے سلیپر خشک اور روم میٹ کے سلیپرز غسل کے بعد گیلے کرنا، تیل لگانے کے بعد ہم کمرہ کے صاف تکیے کو دوہرا کر کے گردن تلے فٹ کرنا، نئی جرابیں مانگنا، گندے رومال بخوشی آفر کرنا، مجموعی طور پر لڑکیوں کو زیر بحث لانا اور اصلی لڑکی کے ذکر کو گول کر جانا۔ یہ سب باتیں ایک ہی کیوبیکل میں رہنے والوں میں چلتی رہتی ہیں، لیکن آفتاب اور میں 5th ایئر اور 6th ایئر کے 6 ماہ ساتھ رہے۔ ہمارے پلنگ، ٹرنک اور میز تو ساتھ ساتھ تھے، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل طور پر اجنبی ہی رہے۔ نہ صرف ہماری عادتیں مختلف تھیں بلکہ ہم مختلف ماحول کی پیداوار بھی تھے۔ اگر میں گھاس ہوں تو آفتاب پھول تھا، گورا چٹا کشمیری جس کی شربتی آنکھیں، براؤن بال اور بڑی چوڑی چکلی کاٹھی تھی۔ اس میں قد سے لے کر رنگ تک، باتوں سے لے کر خاموشی تک، عادتوں سے لے کر جبلی سرشت تک وہ سب کچھ تھا جس سے لڑکیاں پیار کرتی ہیں۔ وہ شکلاً اتنا معصوم اور بھولا تھا کہ اسے دیکھ کر ہر لڑکی میں ایک ماں بیدار ہو جاتی۔ ذرا سی طبیعت کے خلاف بات ہو جاتی تو اس کی شکل مجروح ہو جاتی۔ شربتی آنکھیں نمناک نظر آتی۔ آفتاب قالین فروشوں کا، امیروں کا ایسا لاڈلا بیٹا تھا جن کی گھٹی میں پریم رچتا تھا۔ وہ اس قدر سیر چشم، سیر دل آدمی تھا کہ نہ اسے دولت کی بھوک تھی، نہ محبت کی، نہ وہ شہرت کی تلاش میں تھا، نہ ترقی کی۔ وہ ان تمام نعمتوں میں ہر وقت رہتا تھا۔ مچھلی جیسے جل میں رہتی ہے، اس کے لیے یہ سب کچھ سورج کی طرح ضروری اور سورج کی طرح غیر اہم تھا۔ اس نے کبھی کسی کلاس میں کسی پروفیسر سے بحث نہیں کی، بس نمنما کر مسکراتا رہتا۔ ہم سب میں جب سیاسی بحثیں ہوتیں اور ہم نوائے وقت امروز مساوات جنگ مشرق سے ہو کر نیو یارک اور ٹائم تک پہنچتے، تب بھی وہ خاموش رہتا۔ وہ کسی کو مروب کرنے کے لیے یا خود کسی سے مروب ہونے کے لیے خواہ مخواہ کوئی پنگا نہیں لیتا تھا۔ جب کبھی وہ بات کرتا تو اس کی بات میں وزن ہوتا، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ وہ نہ کبھی لڑکیوں کو لفٹ دیتا اور نہ متاثر کرنے کی کوشش کرتا۔ صرف اس سے عادتاً اور سرشتاً ایسی حرکتیں ہوتی رہتی تھیں جن سے لڑکیاں پیار کرتی ہیں۔ لڑکیوں کے ٹاپک پر وہ گھنٹوں بات کر سکتا تھا، لیکن صرف امجد کے ساتھ۔
روم میٹ ہونے کے باوجود اس نے کبھی کسی لڑکی کو میرے ساتھ موضوع سخن نہیں بنایا۔ مجھے یاد ہے، شروع ایم اے کے دن تھے۔ میرا خیال تھا کہ آفتاب اپنے تجاہل عارفانہ سے مجھے ٹٹول رہا ہے۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا، آج طیبہ تمہارے متعلق پوچھ رہی تھی۔ کون سی طیبہ؟ وہی جس کی ناک پر تل ہے؟ اچھا وہ، شاید اسے تم میں دلچسپی پیدا ہو گئی ہے۔ ہو سکتا ہے، لیکن بڑی بیوقوفی ہے، اس نے جرابیں اتارتے ہوئے کہا۔ تھوڑے وقفے کے لیے جو ملے ان میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے۔ یہ کوئی اختیاری بات تھوڑی ہے، میں نے کہا۔ ہاں، اختیاری بات تو نہیں ہے، اس کا رویہ جارحانہ تھا، نہ مدافعانہ۔ بس وہ بات کو آگے بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ پوچھتی تھی کہ کیا آفتاب کے ابا جی کی دکان ہے مال پر قالینوں کی؟ بتا دینا تھا ابا جی کی دکان ہے، آفتاب کی نہیں، اس نے ابرو سا کوڑ کر کہا۔ اب وہ پیٹھ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں بات کو بڑھانا چاہتا تھا، لیکن اس کی خاموشی نے میرا منہ بند کر دیا۔ 5th ایئر میں مجھے شبہ تھا کہ یہ نرگسیت کا شکار ہے، لیکن بعد میں مجھ پر کھلا کہ غالباً آفتاب کو اپنے آپ سے پیار نہیں تھا، بس اسے زندہ رہنے کی عادت تھی۔ پرندوں کی طرح وہ سمجھتا تھا کہ کسی کے پاس کوئی خاص معقول وجہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیوں زندہ نہ رہے۔ اگر کسی کے پاس ایسی وجہ ہوتی اور وہ آفتاب کو بتا دیتا تو یقیناً آفتاب اپنی زندگی ختم بھی کر دیتا۔ شروع میں جب سیمی اس کے ساتھ نہ تھی ہوئی اور وہ دونوں اکٹھے رہنے لگے تو مجھے آفتاب سے شدید نفرت ہو گئی، لیکن میری یہی کوشش رہتی تھی کہ جو ہی وہ کمرے میں آئے میں باہر نکل جاؤں۔ لیکن اتنا پاس رہنے کے باوجود یہ اس کی سادگی تھی جس نے اسے یہ اندازہ ہی نہ لگانے دیا کہ میرے جذبات کیا ہیں۔ آفتاب کو میں نے کسی دن خود آگاہی میں مبتلا نہیں دیکھا۔ اگر اسے اپنی ذات کی سمجھ ہوتی تو شاید وہ مجھ تک پہنچ سکتا۔ عام طور پر ہماری کلاس کے لڑکے لڑکیاں اسی خود آگاہی کے احساس سے کئی حرکتیں کرتے تھے، لیکن اس کا الٹا سیدھا ایک تھا۔ اسی لیے وہ کھاتے وقت، باتیں کرتے ہوئے، چلتے وقت، بیٹھتے سمے، سوتے ہوئے کبھی اپنی ذات کی کڑکی میں گرفتار نظر نہیں آیا۔ اس روز جب امجد کی زبانی بھید کھلا کہ سیمی اور آفتاب کا قصہ دور نکل چکا ہے تو کوثر کی بات پر مہر لگ گئی۔ میں پروفیسر سہیل سے مل کر آ رہا تھا، اسٹاف روم سے باہر ہی مجھے امجد مل گیا۔ کلاس میں صرف امجد سے آفتاب کی بے تکلفی تھی۔ یار یہ لڑکیاں بہت میسنی ہیں، عشق میں فل سائز کرتی ہیں اور پڑھائی میں فل ٹاس کرتی ہیں۔ تم غافل نہ رہنا، ماریں گی یہ ساری بدبختیں۔ پڑھتے تم رہو گے، فرسٹ یہ آئیں گی باجماعت۔ میں نے تکلفاً پوچھا، عشق کون کون کر رہا ہے؟ سب کر رہی ہیں ایک ایک، لیکن سب کا عشق گھٹیے درجے کا ہے سوائے سیمی کے۔ سیمی؟ سیمی بھی؟ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں بھی چوری چوری پرائز بانڈ خرید چکا تھا۔ اس وقت میرے کان یہ سننے کو بے قرار تھے کہ میرا انعام نکل آیا ہے۔ ہم دونوں اوول کے سامنے ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ میں نے بات کو مذاق میں اڑانا چاہا، اچھا تو پھر کون کون عشق کر رہا ہے؟ طیبہ اور فرزانہ تو قابل اعتماد لڑکیاں نہیں ہیں، یہ 2 قدم آگے آتی ہیں تو 4 قدم پیچھے جاتی ہیں۔ کیوں؟ ان کا قصور نہیں، ان کی فیملی بیک گراؤنڈ ایسی ہے۔ مڈل کلاس کی لڑکی کو بدنامی کا بڑا ڈر ہوتا ہے، یہ عشق نہیں کرتی، شوہر تلاش کرتی ہے۔